بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 6، حق اور باطل کے درمیان جنگ۔ اہل کوفہ سے مشورہ کرنا اور اعلی مقام کے امام کو دعوت دینا۔ حضرت علی کے زمانے سے کوفہ ان کے اصحاب اور عاشقوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں حضرت امام حسین کی خدمت میں آنے کی درخواستیں بھیجی تھیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب جب انہیں معلوم ہوا کہ امیر معاویہ فوت ہو چکے ہیں اور حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی پہلی جنگ حضرت عبداللہ بن زبر جیت چکے ہیں اور یزیدی فوج کو اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور حضرت امام حسین بھی مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اس سے علی کے مداحوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ اس نے ایک شخص سلمان بن سرد الخزومی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اپنے گھر پر کونسل بلائی۔ تمام صحابہ سلمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے اور سب نے امیر معاویہ کی وفات کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلمان بن سرد نے سب کو بتایا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ تم لوگ اس کے اور اس کے باپ کے ساتھی ہو۔ بس اچھی طرح جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن کر دشمنوں سے لڑ سکتے ہو تو انہیں لکھو، اور اگر تم اپنی کمزوری اور بزدلی سے ڈرتے ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا کہ ہم انہیں دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور ان کے لیے اپنی جانیں دیں۔ سلمان نے کہا پھر تم انہیں لکھو، جس پر انہوں نے آپ کو بہت سے خطوط لکھے اور بعد میں وفود کا سلسلہ رک گیا۔ الطبری 6:25۔ پہلا خط عبداللہ بن سبی ہمدانی اور عبداللہ بن دل کے ہاتھ بھیجا گیا، جو 10 رمضان 60 ہجری کو امام علی مقام کی خدمت میں مکہ پہنچے چلا گیا، جس پر 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط تھے۔ یہ تمام خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھوں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجیں کہ خدمت میں حاضر ہوں۔ خطوط زیادہ تر اس موضوع پر تھے کہ اب جلد از جلد کوفہ پہنچ جائیں۔ خلافت کا دفتر تمہارے لیے خالی ہے، آپ کے لیے حاضر ہیں، سب آپ کی آمد کے منتظر ہیں، اور ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی پیشوا اور امام نہیں، تمہاری مدد کے لیے فوج ہے۔ کوفہ کے حکمران نعمان بن بشیر یہاں موجود ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جانا۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تم آ رہے ہو تو ہم اسے یہاں سے نکل کر ملک شام چلے جانے پر مجبور کر دیں گے۔ الطبری۔ آخری خط جو ہانی بن ہانی سبی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے بعد اپنے اہل کوفہ کو لکھا کہ اب لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے ہیں جن سے ہم نے آگاہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کے جذبات اور غم کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہم اپنے بھائی، چچا کے بیٹے اور معتمد خاص مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر اس نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی جلد آپ کے پاس آؤں گا۔ الطبری 178-6۔ امام حسین کا فیصلہ۔ جب یہ خطوط حضرت امام حسین تک پہنچے تو ان کی ہمت اور غیرت مذہبی جوش میں آ گئی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس، ان کے دیگر عزیز و اقارب اور بہت سے جلیل القدر صحابہ و تابعین نے اب سے کوفہ نہ آنے کی درخواست کی۔ کوفہ کے لوگ بے وفا اور ضدی ہیں۔ وہ آپ کے محترم والد سے بھی بے وفا تھا۔ انہیں غربت، جلاوطنی اور جلاوطنی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا گیا، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ظالم امیر کو تخت سے نہیں بلا رہے بلکہ اس کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر بھی آپ کو کے لیے بلایا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اب پہلے کی طرح سے بے وفا ہو جائیں۔ امام نے یہ سب سن کر فرمایا، جہاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور حق کی دعوت کے لیے فرض ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ لوگ بے وفا اور جاہل ہیں۔
میں قیامت کے دن اس سوال سے ڈرتا ہوں جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا کہ آپ اس وقت حق کی طرف بلائے گئے جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت تھی۔ دین اسلام میں بدعتوں اور توہمات کا پرچار کیا جا رہا تھا، عوام کے حقوق پامال ہو رہے تھے، اسلامی نعرے کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا، اسلامی حقوق اور قانون کا تصور ایک مذاق بن چکا تھا۔ حسین، آپ نے اس وقت اس بغاوت کے خلاف جہاد کا شعور کیوں نہیں اٹھایا؟ پھر یہ بھی بتاؤ کہ میں کیا جواب دوں گا جب کوفیوں نے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن امام بیعت پر راضی نہ ہوئے، اس لیے ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اگر امام اپنا ہاتھ بڑھاتے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ تاہم یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کے سوا کوئی حل نہ تھا کہ حضرت امام حسین نے کوفیوں کی آواز پر لبیک کہا، باوجود اس کے کہ جلیل القدر صحابہ کرام کی اس رائے سے متفق نہیں تھے، اور امام کی محبت اور شہادت کی شہرت ان کے دلوں میں پریشانی پیدا کر رہی تھی، اور امام عالی مقام نے جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کو بھی نظر انداز کیا۔ تاہم اہل کوفہ کی درخواست کو رد کرنے کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں تھا۔ تاہم آپ نے ایسا کیا کہ جب آپ کو مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ کو پہلے کسی کو وہاں بھیجنا چاہیے تاکہ صورتحال سے آگاہ ہو۔ اگر حالات سازگار ہیں تو آپ چلے جائیں، ورنہ آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ اس پر امام عالی مقام نے سوچا کہ سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں سفارت خانے کے خیال سے بھیجا جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے شرعی عذر ملے گا، اور اگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا تو صحابہ کرام کو تسلی دی جا سکے گی۔ اے میرے بھائی، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد مجھے خط لکھ کر مشورہ دیں کہ میرا وہاں آنا مناسب ہے یا نہیں۔ اپنے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں کے خطوط کا جواب لکھا کہ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے میں نے وہ سب جان لیا ہے۔ میں نے بن عقیل کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ مجھے اپنا حال لکھو۔ اگر اس نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ دانشمندانہ ہے اور قوم کے بزرگوں کے مشورے سے لکھا ہے تو انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی۔ میں جلد ہی اب تک پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام وہ ہے جو کتاب اللہ کی پیروی کرے۔